السلام علیکم ڈاکٹر احمد. آج میں سورۃ الصفات پڑھ رہا تھا، اس کا دوسرے رکوع کے بارے میں اس کی سمری میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. دوسرے رکوع میں سورۃ الصفات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَجِّينَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، تو ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے. یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، اور تو کرب عظیم کا مطلب سمجھنے کے لیے ہم اس کے بیک گراؤنڈ میں جانا چاہیں گے. کرب العظیم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نجات بخشی. ایز پر ہم جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ کشتی بنائے جہاں پہ وہ ان کے اللہ پاک عذاب بھیجنے والے تھے. تو جب بھی حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی پیغام کے لیے جایا کرتے تھے تو کفار لوگ جو تھے وہاں کے آپ کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آپ لوگوں کو ہنسا کرتے تھے. تو اس طرح تو اس آیت کا یہاں پہ یہ مطلب آتا ہے کہ پھر جب ہم مذاق اڑایا کرتے تھے، یہ بات کوئی 1 سال کی 2 سال 10 سال کی نہیں تھی، پورے 950 سال حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دین کا پیغام پہنچاتے رہے اور کوشش کرتے رہے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہوئے، لیکن وہ لوگ باز نہیں آئے. تو اس وقت دیکھیں یہ کتنا صبر کا کام ہے کہ 950 سال آپ جو ہیں اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے. تو اب اس میں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ ہم نے پھر ان کو نجات دی اور اس کرب عظیم سے. اس کا مطلب یہاں پہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب بھیجا تو آپ نے آپ کو اور آپ کے تمام ساتھیوں کو اس عذاب سے بچایا، اور آپ کی اولاد کو آگے اسلام بچانے والا بنا دیا، جس کی وجہ سے آج ہماری جو پاپولیشن ہے وہ رواں ہے. اس کی نیکسٹ آیت میں حضرت ابراہیم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ کن چیزوں کی پوجا کرتے ہو جو کہ خود ساختہ ہیں، جو کہ تمہارے بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا تمہارے رب العالمین کے بارے میں کیا گمان ہے جو اس تمام جہانوں کا مالک ہے. تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں پر نظر ڈالی، ان کو یہ معلوم کنایا کہ حضرت ابراہیم السلام جو ہیں وہ ستاروں کی مدد سے کچھ تلاش کر رہے ہیں. جب وہ کفار لوگ وہاں سے چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے مندر میں داخل ہو گئے، جہاں پہ ان کے بت انہوں نے رکھے ہوئے تھے، وہاں پہ داخل ہو گئے. اور آپ نے وہ تمام جو بت تھے وہ ان کو، کیونکہ وہاں پہ ظاہر بات ہے کہ کیونکہ ابھی قرآن مجید میں یہ مینشن ہے، تو ظاہر بات ہے وہاں پہ کوئی جشن وغیرہ ہوگا جن کی وجہ سے انہوں نے وہاں پہ بتوں کے سامنے کھانے رکھے ہوئے تھے. تو آپ نے کہا کہ تم لوگ اتنے لذیذ کھانے ہیں کھاتے کیوں نہیں ہو، ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ نے ان کو بتایا، تو آپ نے وہاں کے جتنے بھی بت تھے وہ کرا دیے، ٹھیک ہے. بعد میں کفار لوگ بہت زیادہ درہم ہوئے، بہت زیادہ غصے میں. ان کو پتہ چلا کہ یہ کام جو ہے ابراہیم نے کیا، تو انہوں نے ان کے لیے ایک آگ کا بندوبست کیا جہاں انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرانا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد تھی ساتھ، تو وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک ٹھنڈی آگ بن گئی، اور لوگ وہاں کے اور کفار کو اللہ تعالیٰ نے نیچا دکھایا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ دستور رہا ہے کہ جب بھی کوئی ایک نبی کو قتل کرنے کی سازش بنا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حکم فرما دیتے ہیں وہاں سے ہجرت کرنے کا. تو اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے ہجرت کرتے ہوئے فلسطین میں پہنچ چکے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فلسطین پہنچ چکے. اس کے بعد اسی آیات میں، اس کی نیکسٹ آیات میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو معتد بار 3 بار بتایا جاتا ہے کہ خواب میں دیکھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی تھی. تو یہ ان کے لیے بہت بڑا آزمائش تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں. جب انہوں نے یہ واقعہ اسماعیل علیہ السلام کو بتایا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ کی بات کو بجا لاتے ہوئے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کی حکم ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ بابا جان کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میں اس سے راضی ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت
اسماعیل کو لٹا لیا، اور جب وہ ذبح کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسماعیل کے جو ہے ایک مینڈا نکل آیا۔ تو مقصد یہ تھا کہ ایک اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بیٹے کی جگہ ایک مینڈا بھیج دیا جس کو انہوں نے ذبح کر دیا۔ تو دس از ہاؤ اللہ تعالیٰ پٹ یو ان دی آزمائش، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں نبیوں کے لیے بھی آزمائش کا وقت تھا، ہم ایز اے ہیومن، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے بھی بتایا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اتنا ہی آزمائش میں ڈالتے ہیں جتنا وہ برداشت کر سکے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، ہمارا ایمان ان چیزوں سے اور اسٹرانگ ہونا چاہیے، جس طرح میں نے آپ کو یہ سارے واقعات بتائے، ان سے ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی تعمیل کرنی چاہیے۔ کوئی بھی مشکل وقت آتا ہے، کچھ بھی آتا ہے، جو صبر کیجیے، جس طرح تمام انبیاء کا نام، جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی ہر باتوں پر صبر کیا، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال صبر کیا اپنی قوم سے، اب اللہ تعالیٰ کی تبلیغ دیتے رہے لیکن وہ نہیں، بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کا مزہ چکھا دیا۔ تو دس از ہاؤ دی تھنگس ورکس، ٹھیک ہے۔ صبر کیجیے، اور جو بھی مشکل آتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، کچھ بھی ہے اللہ سے مانگیں، اللہ میاں ڈیفینیٹلی آپ کو وہ عطا کریں گے، لیکن ایک آپ نے جو ہے طاقت کے ساتھ ایک گڑگڑا کے اللہ تعالیٰ سے عاجزانہ طور پر دعا مانگنی ہے۔ آئی وڈ ریکمینڈ یو کہ آپ کو کچھ بھی لائف میں چاہیے تو فجر کی نماز سے پہلے اٹھیں، تہجد وقت اٹھیں، کو آدھا گھنٹہ پہلے اللہ سے وہ چیز مانگیں اپنے پوری دل کے ساتھ، کیونکہ اللہ میاں اس وقت پہلے آسمان پہ اپنے شان کے مطابق آ جاتے ہیں اور اپنے بندوں سے مانگتے ہیں، میرے بندے مانگ جو تو کیا چاہتا ہے۔ اور دس از ہاؤ، یا آپ کو اپنا ایمان اسٹرانگ رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور یہ سب چیزیں اللہ میں ڈیفینیٹلی عطا کریں گے۔ ان سب آیات کو بتانے کا مقصد یہی تھا کہ ہمارا ایمان تازہ ہو، میرے خود کا ایمان تازہ ہو، آپ سب کا ایمان تازہ ہو۔ کیسے حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے بچایا، کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا، کس طرح حضرت ابراہیم کو کے لیے ایک مشکل ایک آزمائش میں ڈال کے ان کو بچایا۔ تو اگر وہ پورا نہ کرتے تو ڈیفینیٹلی ان کو اللہ پہ یقین تھا، تو اسی طرح ان کو اللہ پہ یقین تھا، ہمارا بھی یقین اللہ پہ اسی طرح ہونا چاہیے۔ And I hope this video is helpful for you. See you in the next video.